اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 3 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 یہ ہم اس وقت QC2 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 1 سے لے کر 37 تک 37 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 انشاءاللہ ہم QC3 میں پڑھیں گے، جس میں 38 سے لے کر 76 تک 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 انشاءاللہ ہم QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے 105 تک 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ QC5 میں پڑھے جائیں گے، جس میں 106 سے لے کر 141 تک جو ہے 36 آیتیں ہیں۔ اس طرح پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ ہم QC5 میں پوری کریں گے۔ تو آئیے پہلے 5 صفحوں کے اشاروں کو جو ہے ہاتھ کی انگلیوں پر رکھتے ہیں، دائیں ہاتھ کی پہلا صفحہ انگوٹھے پر، 5واں جو ہے چھوٹی انگلی پر۔ تو پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں جی؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ایک بار پھر، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ ہے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ ہے۔ آئیے ان کے مختصر اشارے بھی دیکھ لیں۔ صفحہ اول کے ہیں تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور دوسرے صفحے کے مختصر اشارے ہیں کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تو چلتے ہیں جی تیسرے صفحے کی طرف۔ پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا ہے بارش کی مثال، تیسرا ہے قرآن کی دعوت، چوتھا ہے قرآن کا چہل۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چہل۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چہل۔ اور ان کے مختصر اشارے ہیں آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آج ہم نے پہلا اشارہ پڑھنا ہے، تو آئیے اس کی حوالے کی آیت دیکھتے ہیں۔ اشارہ ہے آگ کی مثال اور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم۔ تو پہلا اشارہ کیا تھا؟ آگ کی مثال۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال کو بیان کر رہا ہے۔ تو آئیے یہ آج کی آیت ہے، آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز کیجیے۔ جی عتیقہ حبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقد نارا جلائی آگ، فلما اضاءت پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ ارد گرد اس کا، ذاہب اللہ تو چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی کو، وتراکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ نہیں وہ دیکھتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ صدق جزاک اللہ اللہ۔ یہ العظیم۔ الفاظ کی پہچان کرتے ہیں۔ مثلو، مثلو یہ اسم ہے، ہم ضمیر اسم ہے، اشترو، اشترو یہ اشترا سے ہے، مزید فی کا فعل ہے، ہم دیکھیں گے اشترا سے اشترو ماضی کا صیغہ ہے۔ الدلالۃ، الدلالہ الف لام سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، مؤنث ہے۔ بالہدا، بھی جو ہے حرف جر، اس کے بعد اس میں مجرور، الہدا اس میں مجرور ہے۔ ہدا جو ہے یہ
رفع نصب جر تینوں ایک حالت میں، تو لہٰذا یہ جار مجرور ہوا۔ فا حرف ما یہ یہاں پہ اسم کے طور پہ آیا۔ رابحت یہ تاج ساکن نے بتایا یہ ماضی کا فعل ہے، تین حرفی، رابحہ رابحہ یربہ اربا۔ اس کے بعد ہے تجارتو، ہم جو ہے ضمیر اسم، تجارتو یہ بھی اسم ہوتا ہے، تو اسم جمع اسم مرکب اضافی۔ وا حرف ما یہاں پہ حرف ہے۔ کانو یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے، کانا سے کانو جمع ہے۔ محتدین محتدین جو ہے یہ اسم ہے اور مذکر ہے، جمع ہے اور نکرہ ہے۔ اس کے بعد ہے مسلو، یہ اوپر ہم نے دیکھ لیا، مسلو بھی اسم، ہم بھی اسم، اسم جمع اسم مرکب اضافی۔ کا جو ہے یہ حرف ہے، مسلی جو ہے یہاں پہ کیا ہے، اسم ہے۔ اللہ یہ اس میں موصول ہے، اس کی جمع اللہ زینہ ہوتا ہے، مؤنث اللہ تی اور جمع اس کی اللہ آتی اور اللہ آئی ہوتا ہے۔ استوقدہ جو ہے یہ مزید فی کا جو ہے فعل ہے، الف سین تا سے پتہ چل رہا ہے، استوقدہ یہ ماضی کا فعل ہے۔ نارن جو ہے دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے اور مؤنث اسم ہوتا ہے۔ فا حرف ہے، لما جو ہے اس کو ہم یہاں پہ حرف کے طور پہ لیں گے۔ ادات آپ لوگ بتائیے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ جی فعل ہے، مؤنث ماضی کا فعل ہے، تا آخر میں ساکن آ رہی ہے تو یہ مؤنث کے ماضی کی علامت ہوتی ہے۔ فعلت، جعلت، اداعت، اسی طرح رابحت، یہ ساری تا ساکن مؤنث کی ماضی کی ما جو ہے یہاں پہ یہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے۔ ہول جو ہے کہتے ہیں ارد گرد کو ماحول بھی کہتے ہیں، وہ ضمیر اسم ہے۔ زہابہ جو ہے یہ فعل ہے۔ زہابہ کیا معنی ہوتے ہیں؟ زہابہ اس نے دیا، اس نے دیا، گیا صحابہ صاحب آ گیا وہ گیا۔ وہابا ہاں گیا۔ لیکن اس کے ساتھ جب بی کا صیغہ آتا ہے نا، زہابہ بی، پھر یہ محاورہ بن جاتا ہے، اس کے معنی تو ہے وہ لے گیا یا اس نے چھین لیا۔ زہابہ وہ گیا، لیکن جب بی کا صیغہ اس کے ساتھ آ جائے، یہاں دیکھیں لفظ اللہ کے بعد بی نورہم، یہ جو بی ہے یہ صحابہ کے ساتھ جڑ کے آیا ہے۔ اب صحابہ بھی محاورہ بناتا ہے اس کو، لے گیا، چھین لیا۔ اللہ نے بی حرف جر، نور اس میں مجرور، جار مجرور، ہم جو ضمیر اسم، واو حرف، ترکا جی ترکا بتائیے کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ فعل ماضی، فعل ماضی، تین حرف تینوں پہ زبر، سب سے آسان پہچان، تین حرف تینوں پہ زبر اگر ہو ماضی کا فعل۔ اس کے بعد ہم جو ہے ضمیر اسم، فی جو ہے حرف زر، ظلماتن جو ہے اس میں مجرور، اور دیکھیں زیر کے ساتھ آ رہا ہے۔ ظلماتن کیا ہے؟ مؤنث کا جمع کا لفظ ہے، کیوں؟ الف تا جو ہے مؤنث اسم کی جمع کی علامت ہوتی ہے، جیسے مسلمات، صالحات، کافرات، ظلمات۔ لا جو ہے حرف ہے، یوب سے رونا مدارے کا فعل ہے، یا سے جو ہے پتہ چل رہا ہے علامت مدارے ہے، یا کو ہٹا دیں، واو نون جمع کی علامت ہٹا دیں تو ہمارے پاس تین حرف آتے ہیں، با، صادرہ، بصرہ، یبصرو، ابصر، یہ جو ہے کیا ہے؟ تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ جی برادر افتخار آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کا کوئی سوال ہے؟ برادر افتخار احمد آپ کا ہینڈ ریز ہے، کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ اوکے چلیں، وہ انمیوٹ نہیں کر پا رہے، ہینڈ اس کا ریز ہے شاید جی برادر اب آپ بولیے۔ جی ڈاکٹر صاحب جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ مسئلہ ہم سے نہیں سٹارٹ ہو رہی، وہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ سے ہے۔ سر میں نے بھی یہ ٹھیک ہاں جی اب بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں عرض کر رہا تھا جی کریں عرض۔ جی میں عرض کر رہا تھا جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ مسئلہ ہم سے نہیں سٹارٹ ہو رہی، وہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ ہے، اولئک الذین سے سٹارٹ ہوتی ہے۔
آپ کے سامنے میں نے آیت کھول دی، آیت کا نمبر نظر آ رہا ہے، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں جی شروع میں پہلا ورڈ جو ہے وہ ماسالہم نہیں ہے، وہ وہاں یہاں پہ سر اولئک الذی. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ پوری آیت اس نے نہیں لی ہے، وہ پوری آیت جو ہے وہ یہاں دیکھیں آپ، اگر یہ وہ ادھر پیچھے چھوڑ آیا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی رغبۃ تجارت من کان وما کانوا مہتدین، اس کو اس نے پچھلے سبق میں لے لیا ہے۔ جی بالکل لے لیا تھا، لیکن ادھر کیوں آ رہی ہے پھر؟ ادھر تو یہ تو صفحہ ہے نا، قرآنی صفحہ ہے، جس طرح صفحے بنے وہ تو آئے گا، سبق اس نے وہاں اوکے سے پک کیا ہے جہاں سے۔ اوکے سر، اوکے ٹھیک، لیکن وہ یہاں پہ ماسلہم نہیں ہے، یہاں پہ اولئک الذی ہے، وہ ذرا پتہ نہیں کیسے اس نے لکھ لیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے یہ آگے آپ کے چلیں۔ سامنے، میں نے آپ کے سامنے مین پیج کھول دیا، یہ دیکھیں یہ ہے مین پیج ہمارا، اس پہ یہ جو ہے چار جو ہے وہ نشان ہوتے ہیں، پہلا یہ پنک کا، پھر یلو کا، پھر جو ہے یہ گرین کا، اور پھر جو ہے بلو کا، یہ بلو بھی آپ کو گرین ہی لگ رہا ہو۔ اس میں یہ جو اوپر والی حصہ ہے اس کو اس نے خاص کلر دے کے بتایا کہ اس اتنے حصے کو پچھلی سبق میں اس نے کور کر لیا، کیونکہ سبجیکٹ وہاں پہ اس کا پورا ہو رہا تھا۔ اب آج کے سبق کے لیے اس نے یہاں سے اتنا حصہ لیا ہے، ٹھیک ہو گئے۔ اور اسی کے مطابق یہ جو بنے ہوتے ہیں نا، یہ سبق وہاں سے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے بنے ہوئے ہیں، یہ کسی اور نے نہیں بنائے، انہوں نے جس ترتیب سے جو چیز بنائی ہوئی ہے وہی لیسن چل رہے ہوتے ہیں۔ جی یہ ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ چلیں کھولیں اپنا پیج کوئی جہاں ایسی سے آپ چیز پڑھا رہے تھے۔ نہیں، نہ تو کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے، جو تھا اس لیے، بلکہ میں نے تو اپنے حصے کو بھی آپ کو ہائیڈ کر دیا کہ آپ کو۔ نہیں دیکھو نا، ہاں، یہاں پہ ماسلہم نہیں آنا، یہاں پہ 16 یہ ڈبل آ گیا ہے، آپ یہ ہاں کہنا جی، چاہتے 16 کے بعد ماسلہم نہیں ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی ہے۔ ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہاں شکریہ۔ چلیں جی چلتے ہیں آگے باقی سبق کے لیے۔ باقی سبق میں ہمارے پاس اردو کے لفظ تھے کسیبن، اس کا اردو میں ہوتا ہے کلدم، کماہ کا، سما سے ارض و سما، کتب و سماویہ، برق سے برق رفتار، برقی رو، برقیات، محیط سے احاطہ محیط، ادا سے دو اور ضیاء، ازلمہ سے ظلم ظلمت ظلمات اور مظالم کے لفظ، کاموں سے قیام قائم مقام مقیم، شاہ سے مشیت الہی ماشاء اللہ انشاءاللہ، بسم ہم سے سماعت، سمیع بصری معاونات یعنی آلات، ابصار سے بصارت بصیرت نور بصر، اللہ سے اللہ حاصل قیاس الان، کلی سے کلی طور پر کل جہاں، شے سے شے اشیاء، قدیر سے قادر قدرت، اور مقدور کے لفظ یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب عربی سے ہیں۔ عبارت پہ ایک بار پھر جو ہے وہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ مثلو اسم، ہم جو ہے اسم، کا جو ہے حرف، مثل جو ہے اسم، الذی اسم، استوقدہ جو ہے فعل ہے مزید فی کا، نارا مؤنث اسم، فا حرف، لما جو ہے وہ حرف کے طور پہ آیا، اطاعت ماضی کا فعل، ما جو ہے اسم، حول اسم، وہ جو ہے ضمیر اسم، ذہابہ جو ہے وہ فعل، اللہ اس میں جلالہ اسم، بھی جو ہے حرف جر، نور جو ہے اس میں مجرور، ہم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، ترکا ماضی کا فعل، ہم جو ہے ضمیر اسم، فی جو ہے حرف جر، ظلماتی جو ہے وہ جار مجرور کم رکب، یعنی فی حرف، اور ظلماتی جو ہے اس میں مجرور، لا جو ہے حرف، یب سے رونا جو ہے مدارے کا فعل، سمن جو ہے اسم، بکمن اسم، امیون اسم، فا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، لا جو ہے حرف، یرجعون یہ مدارے کا فعل ہے۔ تو اسباق آج کی آیت کے اس حصے سے یہ ملے، منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، یعنی اسلام نہیں ملا، اللہ نے ان کی روشنی بصیرت کو چھین لیا، گونگا بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ نئے الفاظ دیکھیے 2 5 5، یعنی اس حصے میں جو ہے 2 سے زیادہ آگے ہیں، جبکہ اوسطاً یہ 2 یا 2 سے کم ہوتے ہیں۔ ترجمہ کی طرف چلنے سے پہلے ہم لفظی اور فکری ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، مثلو مثال، ہم ان کی، کا جیسے، مثل مثال، الذی جس نے، یعنی اس شخص کی طرح جس نے، استوقدہ جلائی، نارن آگ، انگریزی کا ایک لفظ ہوتا ہے اسٹو، اسٹو یہ جو چولہا ہوتا ہے
اس کو بھی اسٹو کہتے ہیں. تو اسی کے وزن پہ استوقت یعنی یاد رکھنے کے لیے ایک ٹپ ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ استوقت کے معنی یاد کرنے کے لیے اسٹو یعنی چولہے سے یعنی جلانا. اسی طرح ہوتا ہے النار وقینا عذاب النار. تو نار جو ہے یہ مؤنث اسم ہے. فلما پھر پس لما جب اضاءت اس نے روشن کر دیا سوری اضاءت یعنی کس چیز نے مؤنث نے روشن کر دیا. پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تھا نار مؤنث آگ ہے تو اس کے لیے اس نے روشن کر دیا آگ نے ماں جو کچھ حولہ ارد گرد تھا یعنی اس آگ جلانے والے کے. پھر کیا ہوا ذہب اللہ پھر اللہ جو ہے لے گیا. ضیاء کے معنی ہوتے ہیں روشنی. زو اردو کا لفظ ہے. ماحول جو اس کے ارد گرد تھا. ذہابا اس کے معنی ہوتا ہے گیا وہ گیا. لیکن جب یہ ذہابا بھی آتا ہے یہ پھر محاورہ بن جاتا ہے. اس کے معنی چھین لیا لے گیا. تو کیا ہے بنورہم ان کے نور روشنی کو وترکا اور ترکا چھوڑ دیا ہم انہیں کہاں فی الظلمات اندھیروں میں لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے. لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے بصارت بصیرت سمع و بصر. یہ جو ہے اسی سے آیا ہے سننے اور دیکھنے سے. تو آئیے شرح دیکھتے ہیں. اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجیے. نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے گڈمٹ نہ ہوں. مثلا کسی ریگستان میں رات کو سوچئے ہر طرف گہرا اندھیرا ہو گھر جانا اور راستہ نظر نہ آتا ہو. ایسے میں کوئی روشنی کرے تو کتنی خوشی ہوگی اور کتنی جلدی ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے. یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا. منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا. علم آپ کی باری ہے. آپ میں سے کوئی پلیز اس حصے کو دہرا دے. جی چلیے. مثال ہم ان کی کا جیسے مثال الذی اس شخص کی طرح استوقدا جلائی جس نے نارن آگ پس لما جب اس نے اضاءت روشن کر دیا یعنی آگ نے ماں جو حولہ اس کے ارد گرد تھا آگ جلانے والے کے ذہب اللہ بنور تو اللہ اس کی روشنی کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے یعنی منافقین کے بارے میں. سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فہم پس وہ لا یرجون نہیں لوٹیں گے. سمن سننے سے سماعت سمن اس سے یاد کرنے بکمن بولنے سے یعنی گونگے ہونا عمیٌ اندھے سے. تو یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا ٹپ ہے. وہ کہتے ہیں سمن بکمن امن کے معنی بھول بھی جائیں. سمن سننے سے بکمن بولنے سے امن جو ہے دیکھنے سے آنکھ سے ہوتا ہے نا این آنکھ. تو وہ کہتے ہیں ان سے آپ ان کے معنی یاد کر لیجئے. سمن بکمن کے معنی یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے سمن جو سن نہیں سکتا بکمن جو بول نہیں سکتا. ایک لفظ تھا ہم نے پہلے پڑھا تھا راجعون QC1 میں وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. جب ہم یہ الہ کا معنی یاد کر رہے تھے تو ہم کہتے تھے الہ کے معنی ہے طرف کیسے وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا راجعون کے معنی ہے رجوع کرنا. یہاں پہ ہے یرجعون یہ مضارع کا صیغہ ہے اسے ہم دیکھیں گے. وہ حق کو سنتے نہیں حق کو بولتے نہیں حق کو دیکھتے نہیں. یہ پکے منافقین ہیں ان کے آپ واپس آنے کی کوئی امید نہیں. علم اس حصے کو بھی کوئی دہرا دے. سمن
بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمن اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ اسباق آج کے اس آیت سے یہ ملے، مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی بصارت کو چھین لیا۔ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلٌ وَارْزُقْنَا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا یا کروں گی۔ اسما دیکھیے آج کے سبق میں مثل، یہ واحد ہے جمع امثال، نور جمع انوار، ظلم جمع ظلمات۔ تین حرفی افعال میں ہے ذہابا، یذہبو، اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب، ذہابا مادہ سے با فتح سے آتا ہے، یہاں پہ ذہابا یہ ماضی کا ہی صیغہ استعمال۔ ترکا یترکو اترک، تارکن متروکن ترکن، تارا کاف مادہ سے جو ہے یہ باب نصرہ سے آتا ہے، یہاں پہ یہ وا ترکہم، واو کو ہٹا دیں، ہم کو ہٹا دیں، ترکا یہی ماضی کا فعل استعمال ہوا۔ رجع یرجع ارجع، راجعن مرجون رجون اور رجعن اس کے دو مصدر ہوتے ہیں، راجیم این مادہ سے باب دربا سے آتا ہے، یہاں پہ یرجعون مضارع کا فعل آیا ہے، یرجعو سے یرجعون واو نون ڈال دیں جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ذہابہ کا ٹیبل ہے، آپ میں سے اگر کوئی اس ٹیبل کو کرنا چاہے تو پلیز۔ جی ناہید اختر، جی بہن کرائیے۔ ذہبہ وہ گیا، ذہبو وہ سب گئے، ذہبتا آپ گئے، ذہبتو میں گیا، ذہبتم آپ سب گئے، ذہبنا ہم سب گئے، ذہبت وہ عورت گئی، یذہبو وہ جاتا ہے، یذہبونا وہ سب جاتے ہیں، تذہبو آپ جاتے ہیں، اذہبو میں جاتا ہوں، تذہبونا آپ سب جاتے ہیں، نذہبو ہم سب جاتے ہیں، تذہبو وہ عورت جاتی ہے، اذہب جا، اذہبو جاؤ، لا تذہب مت جا، لا تذہبو مت جاؤ، ذاہبن جانے والا، ذہابن جانا۔ تو جی سسٹر عابدہ آپ یہ جو ہے ترکہ کا ٹیبل کرا دیجئے پلیز۔ تارکا اس نے چھوڑا، تارکو ان سب نے چھوڑا، ترکتا آپ نے چھوڑا، ترکتو میں نے چھوڑا، ترکتم آپ سب نے چھوڑا، ترکنا ہم سب نے چھوڑا، تارکت اس عورت نے چھوڑا، یترکو وہ چھوڑتا ہے، یترکونا وہ سب چھوڑتے ہیں، تترکو آپ چھوڑتے ہیں، اترکو میں چھوڑتا ہوں، تترکونا آپ سب چھوڑتے ہیں، نترکو ہم سب چھوڑتے ہیں، تترکو وہ عورت چھوڑتی ہے، اترک چھوڑ، اترکو چھوڑو، لا تترک مت چھوڑ، لا تترکو مت چھوڑو، تارکن چھوڑنے والا، متروکن جس کو چھوڑا جائے، ترکن چھوڑنا۔ رجع جی سسٹر رخشندہ آپ اس ٹیبل کو پلیز کرا دیجئے۔ جی سر۔ رجع وہ لوٹا، رجعو وہ سب لوٹے، رجعتا آپ لوٹے، رجعتو میں لوٹا، رجعتم آپ سب لوٹے، رجعنا ہم سب لوٹے، رجعت وہ عورت لوٹی، یرجعو وہ لوٹتا ہے، یرجعونا وہ سب لوٹتے ہیں، ترجعو آپ لوٹتے ہیں، ارجعو میں لوٹتا ہوں، ترجعونا آپ سب لوٹتے ہیں، نرجعو ہم سب لوٹتے ہیں، ترجعو وہ عورت لوٹتی ہے، ارجی لوٹ، ارجعو لوٹو، لا ترجی مت لوٹ، لا ترجعو مت لوٹو، راجعو لوٹنے والا، مرجوعن جس کو لوٹایا گیا، رجعن یا رجوعن
लौटना लौटाना। तो लौटाना ये हम चलते हैं। क्या हुआ? चले सिस्टर आसमा, आप भी इसी को करा दीजिए एक दफा फिर। राजा वो लौटा, राजाऊ वो सब लौटे, रजाता आप लौटे, रजातु मैं लौटा, रजातुम आप सब लौटे, रजाना हम सब लौटे, रजात वो औरत लौटी, यरजीऊ वो लौटता है, यरजीऊना वो सब लौटते हैं, तरजाऊ तरजीऊ आप लौटते हैं, अर्जीऊ मैं लौटता हूँ, तरजाऊन आप सब लौटते हैं, नरजीऊ मैं लौटता हूँ, तरजीऊ वो औरत लौटती है, इर्जी लौट, इर्जी लौटो, ला तरजी मत लौट, ला तरजी मत लौटो, राजी लौटने वाला, मरजू जिसको लौटाया गया हो, रज या रजू लौटना। नरजू हम लौटते हैं, मैं लौटता हूँ होता है अर्जू। तो चलते हैं जी ग्रामर की तरफ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 3 इशारा 1 की क्लास में खुशामदीद। आज हम ग्रामर में अमारा का जो है वो टेबल करेंगे। अमारा कुरान में 199 बार आया है। हमने देखा था कमजोर हरफ जो 3 है, वाव, या और अलिफ। इनमें से कोई भी किसी फेल में आए वो फेल कमजोर हो जाता है। मसलन वहाबा में वाव आया तो ये कमजोर हो गया, काला में अलिफ आया तो ये भी कमजोर हो गया, हदा में या आया तो ये भी कमजोर। और ये कमजोर हरफ फेल के शुरू में, दरमियान में, आखिर में कहीं भी आ जाए। उसके बाद है कमजोर अफाल के सिलसिले में 3 बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहले है कमजोर अफाल इन चारों में से किसी एक स्टाइल पर आते हैं, यानी या तो फतहा यफ्तहु की तरह आएंगे, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्मु, इसी पैटर्न पे टेबल बनेंगे। सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क उनमें होगा, किसी का माजी, किसी का मुदारे, किसी का मर, किसी का फाइल मफूल में फर्क बनेंगे टेबल इसी तरह। और दूसरा ये कमजोर हरफ थक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मसलन वाव थकती है तो उसके जगह या अलिफात, या की जगह वाव अलिफ, अलिफ की जगह वाव। और इनके दरमियान में जो हमजा छोटा सा लिखा हुआ है, ये कमजोर हरफ नहीं, ये सेहतमंद है लेकिन छोटा सा है, इसलिए इनके साथ साथ रहता है, क्योंकि ये उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी चेयर बनते हैं। कभी ये वाव के ऊपर बैठ जाता है, कभी या के ऊपर, कभी अलिफ के ऊपर, तो इसलिए इनके साथ साथ, इसी की वजह से इसकी कुछ आदतें इन जैसी हो गई हैं। कमजोर अफाल के मुतालिक तीसरी बात ये याद रखिए, जब आप माजी का फेल देखें अगर उसमें अलिफ नजर आए तो फौरन समझ जाएं कि ये बदली हुई हालत है, जो असल में या तो वाव है या है। मादे का असल हरफ अलिफ नहीं होता, अगर नजर आए तो वो या तो वाव होता है या होता है। मिसाल काला के अंदर अलिफ नजर आ रहा है, ये असल नहीं है, ये असल में वाव है। दा में अलिफ नजर आ रहा है, ये भी वाव है। कादा में अलिफ नजर आ रहा है, ये या है। ज्यादा में अलिफ ना, हमें कैसे पता चलता है ये वाव है या है? मादा के हरूफ से। मसलन काला के मादा के हरूफ है काफ वाव लाम, इसका मतलब काला का अलिफ वाव है। दा के मादा के हरूफ है दाल एन वाव, इसका मतलब दा का अलिफ वाव है। कादा के मादा के हरूफ है काफ या दाल, इसका मतलब कादा में अलिफ या की जगह है। ज्यादा के मादा के हरूफ है जा या दाल, तो इसमें ज्यादा में अलिफ या के साथ आया, या की जगह है। तो सेहतमंद हमने पढ़े थे फतहा, नसरा, दराबा, समिया, ये तो QC1 में पढ़ लिए थे। और QC2 में आए तो हमने कहा 3 जुमले आप याद कर लें। पहला था अल्लाह ने देने का वादा किया है, तो देने से कौन सा फेल हमारे ज़हन में आता है? वआदा वहाबा। और इसके क्या मानी है? देने से यानी उसने दिया, देने से मानी आ गए, वहाबा उसने दिया। और वादा से कौन सा फेल ज़हन में आएगा? वादा। क्या मानी? उसने वादा किया। यही लफ्ज है, ये फेल भी बताएगा आपको, मैनी भी बताएगा। अल्लाह ने देने का वादा किया, देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया। अगला जुमला है बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसमें लफ्ज है कहा। कहा से कौन सा फेल ज़हन में आया? काला। क्या मतलब? उसने कहा। यही जो कहा लफ्ज है ये इसके अंदर तर्जमे में मौजूद है, काला के काला उसने कहा। ज्यादा से कौन सा फेल ज़हन में आया? ज्यादा। क्या मतलब?
اس نے زیادہ کیا، اس نے زیادہ بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. اس میں لفظ ہے دعا. دعا سے کون سا فعل ذہن میں آیا؟ اس دعا. میں دعا اس نے دعا کی. اور ہدایت سے کیا سا ذہن میں آیا؟ ہدا. ہدا. اس نے ہدایت. اس میں ہدایت. تو یہ جو جملے ہیں، ان جملوں کے ان الفاظ سے آپ فعل اور اس کے معنی دونوں جو ہے یاد کرتے ہیں. آج ایک اسٹیپ ہم تھوڑا آگے جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس ٹائم کافی ہے. صحابہ کے پیٹرن پہ آپ نے ایک اور فعل پڑھا تھا، ٹیبل بنایا تھا، وہ کون سا تھا؟ جی، ودعا. ودعا، واو دال این سے ہم نے بنایا. وعدہ کے پیٹرن پہ بھی ہم نے ایک ٹیبل بنایا تھا، فعل بنایا تھا، کون سا تھا؟ وجدہ. وجدہ. ویری گڈ، ایکسلنٹ، اس نے پایا. کالا کے وزن پہ بھی ہم نے ایک فعل بنایا تھا، تابا. اور زیادہ کے وزن پہ بھی ایک فعل بنایا تھا، وہ کیا تھا؟ کادا. زیادہ سے ملتا جلتا کادا. پھر دا کے پیٹرن پہ بھی ہم نے ایک فعل پڑھا تھا، تلا. دا تلا. اور ہدا کے وزن پہ بھی ایک پیٹرن بنایا تھا، ایک ٹیبل بنایا تھا، جزا. جزا. اب یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. میں 2-4 کلاسوں میں اسے دہراؤں گا، آپ کو یاد ہو جائیں. وہابا، ودعا، وعدہ پہ جو ہے کون سا تھا؟ وجدہ. وجدہ. کالا پہ کون سا تھا؟ تابا. قادہ. زیادہ پہ کون سا تھا؟ اس سے ملتا جلتا کادا. سادہ. دا کے وزن پہ کیا تھا؟ تلا. دا تلا. اور ہدا کے وزن پہ کیا تھا؟ جزا. چلیے آج ہم نے پڑھنا ہے امارا. یہ بتائیے، یہ جو امارا ہے یہ صحت مند ہے، کمزور ہے، کیا چیز ہے؟ یہ کمزور ہے. کیوں کمزور ہے سسٹر؟ کیا چیز آپ کو نظر آئی جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ کمزور ہے؟ یہ اس کے شروع میں الف آیا ہے. یہ الف تو ہے ہی نہیں، مجھے تو نہیں کمزور نظر آ رہا ہے. ہے. یہ دیکھو اینک سے بھی نہیں نظر آ رہا ہے. آپ کو کیسے؟ حمزہ سب یہ صحت مند حمزہ والے. نہیں، انہیں حمزہ بتانے دینا، ان کو نظر آ رہا ہے، آپ کو تھوڑی نظر آ رہا ہے. جس کو چاند نظر آ رہا ہے وہی دکھائے گا کہ ہاں یہ دیکھو چاند نظر آ رہا ہے. آپ کو تو نظر نہیں آ رہا میری طرح، آپ کیوں دخل دے رہی ہیں؟ ہاں سسٹر بتائیے، الف کہاں نظر آ رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں نظر آیا. او بھائی، عید کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو نظر آتا ہے. جس کو نظر نہیں آتا وہ دوسروں کو پکڑ پکڑ کے دیکھو دیکھو وہ دیکھو درخت ہے، وہ پتا ہے اس کے آگے. تو آپ مجھے بتاؤ الف کہاں نظر آ رہا ہے؟ الف وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت نہ ہو. الف کیا ہوتا ہے؟ وہ جس پہ کوئی حرکت، زیر زبر پیش کچھ نہ ہو. یہاں تو دیکھیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا عین کا ڈنڈا، عین کا سرا پڑا ہے، اس کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے، تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. الف اور حمزہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر الف کے اوپر زیر زبر پیش حرکت آئے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا. تو لہٰذا اب میری بہن جو اسے الف کہہ رہی تھی، بتائیں وہ الف کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ جی سسٹر، یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. اب میری بات بڑی غور سے سنیں، بڑے کام کی بتے کی بات میں بتانے چلا ہوں. ہمارے پاس افعال جو ہیں ان کی ہم نے 4 کیٹیگریز کر لی. ایک وہ جو بالکل صحیح ہے. صحیح سے مراد ہے نہ ان میں کمزور حرف ہے، نہ ان میں کوئی حمزہ والا حرف ہے، نہ ان میں کوئی ریپیٹڈ ڈبل حرف آ رہا ہے، وہ ہے صحیح. تو صحیح کی کیا تعریف ہے؟ صحیح وہ افعال جن میں نہ کمزور حرف یعنی واو یا الف آئے، جس میں نہ حمزہ آئے، جس میں نہ 2 حرف ایک جیسے ہیں، جیسے زنہ میں نون 2 دفعہ آ گیا، دلہ میں لام 2 دفعہ آ گیا، ردہ میں دال 2 دفعہ آ گیا، وہ بھی نہ ہو، وہ صحیح ہو گیا. کیا یہ بات آپ سب کو ابھی میری سمجھ آ گئی ہے کہ صحیح افعال سے کیا مراد ہے؟ جی سر. وہ افعال جن میں نہ واو ہو، نہ یا ہو، نہ الف ہو، نہ حمزہ ہو، نہ اس میں کوئی حرف 2 دفعہ آ رہا ہو. مثال کے طور پر ابھی ہم پھر پیچھے چلتے ہیں، کیوں؟ یہ دیکھیں فتح،
یہ صحیح ہے. کیوں؟ نہ اس میں حمزہ ہے، نہ جو ہے اس میں واو ہے، نہ یا ہے، نہ الف ہے، نہ کوئی حرف دو دفعہ ہے. نصرہ یہ صحیح ہے. کیوں؟ اس میں نہ واو ہے، نہ الف ہے، نہ حمزہ ہے، نہ یا ہے، نہ دو دفعہ کوئی حرف ہے. دربا سمیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. تو صحت مند صحیح افعال کی ابھی آپ کو تعریف آ گئی. ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری ہم نے پڑھی کمزور کی، وہ جن میں واو الف یا آئے وہ کمزور ہوں گے. دو کیٹیگری ہوگی، ایک یہ صحت مند، ایک یہ. ان دونوں کا فرق آپ کو پتہ چل گیا. صحیح وہ ہیں جس میں نہ کمزور حرف ہو، نہ حمزہ ہو، نہ دو یکساں حروف آئیں. اور کمزور وہ ہیں جن میں کوئی بھی کمزور حرف آ جائے، چاہے واو ہو، الف ہو، یا ہو. تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جس میں حمزہ آ جائے. حمزہ کی علیحدہ کیٹیگری، وہ نہ صحیح میں نہ جو ہے یکساں میں. اس کو ہم ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں حمزہ والے افعال. اور چوتھی کیٹیگری ہمارے پاس وہ ہے جس میں دو حرف ایک جیسے آ جائیں، یکساں حروف، جیسے زنا، دلہ، ردا، خراب وغیرہ. تو یہ چار کیٹیگری آپ نے یاد رکھنی. اب ان چار کیٹیگری کے اندر جو ہے ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے بعض ایسے الفاظ ہیں جو صحیح بھی ہیں اور یکساں حروف والے بھی آتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں زنا، ضاد جو ہے صحیح ہے، نون صحیح ہے، لیکن دو دفعہ رہا ہے، اس لیے یہ یکساں حروف والا بھی ہے اور صحت والا بھی. امرا، حمزہ بھی آ رہا ہے، حمزہ صحیح حرف ہے، میم بھی صحیح ہے، یہ صحیح بھی اور حمزہ والا بھی ہے. تو یہ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ دونوں جو ہیں یکساں حروف والے اور حمزہ والے جو ہیں یہ صحیح بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، اور جو ہے علیحدہ کیٹیگری. اگر سوال آپ سے یہ پوچھا جائے کہ امرا جو ہے یہ بتائیں یہ صحیح ہے، یکساں حروف والا ہے، حمزہ والا ہے یا کمزور ہے، اور آپ کو آپشن صرف ایک دیا ہو کہ آپ ایک جواب دیں، تو آپ جواب دیں گے یہ حمزہ والا ہے. اسی طرح اگر آپ سے میں پوچھوں وہابہ بتائیے یہ کون سا ہے، صحت مند ہے، کمزور ہے، حمزہ والا ہے یا یکساں حروف والا، تو آپ کہیں گے یہ جی کمزور ہے. اگر میں پوچھوں زنا، زاد نون نون، یہ کون سا ہے، اگر آپشن ایک ہے پھر آپ کہیں گے یہ یکساں حروف ہے. لیکن اگر سوال میں آپ کو دو آپشن دے دیے جائیں، پھر حمزہ کو ہم کہیں گے یہ حمزہ والا بھی ہے اور صحت مند. زنا یکساں حروف والے کو ہم کہیں گے یکساں حروف والا بھی ہے اور صحت مند. اب آپ کو کیسے پتہ چلے جائے گا کہ آپ کو ایک آپشن دیا ہے یا دو آپشن؟ آپ کے کوئز اور سوالوں کے اندر اگر سلیکشن کے لیے گول دائرہ بنا ہوا ہے تو سمجھ لیں ایک آپشن ہے. اگر چوکھٹا چار کونے والا جو ہے نشان بنا ہوا ہے، سکوئر بنا ہوا ہے، سمجھ لیں اس کے دو جواب ہوں گے. تو ان میں وہ افعال جو ان دونوں کیٹیگریز میں گرتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حمزہ والے جو صحت مند بھی ہیں، حمزہ والے. اور ان میں جو ہے دوسری کیٹیگری کیا آتی ہے؟ یکساں حروف والے. یہ یکساں حروف والے بھی ہیں اور صحت مند. آج کی بات تھوڑی اوپر ہو گئی ہے، اس کو ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے جو جو آئیں گے. آج چونکہ حمزہ ہمارے ہاتھ چڑھ گیا تو حمزہ کے اوپر ہم پکا کرتے ہیں. حمزہ کیا ہے جی؟ صحت مند ہے اور حمزہ والا بھی ہے. پہلی پرائرٹی اس کی کیا ہوگی؟ اسے ہم کہیں گے حمزہ والا. پھر دوسری پرائرٹی کہیں گے ہاں یہ صحت مند بھی ہے. کیوں؟ اس میں کمزور حرف نہیں آ رہا. یہ یکساں حروف والا بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں یکساں حروف نہیں آ رہا. تو یہ حمزہ کی یہ بات آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ حمزہ جو ہے پہلے درجے میں حمزہ والا ہے. دوسرے درجے میں یہ چونکہ حمزہ بھی صحیح ہوتا ہے، میم بھی صحیح ہے رہی، تو اس لیے یہ صحت مند افعال میں بھی ہے، لیکن وہ اس کی سیکنڈ کیٹیگری آئے گی. اگر دو آپشن ہو پھر آپ دونوں کو ٹک کریں گے. اگر آپشن ہی ایک دیا تو پھر کون سا آپشن ہوگا؟ حمزہ والا. چلتے ہیں جی. آج کا یہ جو ہے ماضی کا ٹیبل ہے. ہمارا اس نے حکم دیا، امرون سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، امرت اس عورت نے حکم دیا. تو اب آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو پلیز ایک بار کرا دے. جی سسٹر اسما آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز دہرائیے. ہمارا اس نے حکم دیا، امرون سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، امرت اس عورت نے حکم دیا. جی عتیقہ آپ نے بھی ہینڈ ریز وہ انمیوٹ کیا ہوا ہے، پلیز آپ بھی دہرا دیں بہن.
आमरा उसने हुक्म दिया, आमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हम सब ने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। शुक्रिया। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं सबसे, हल अमारा, तो क्या जवाब होगा? नाम अमरा। हल को हमारा हटाएंगे, नाम लगा देंगे, तो लिहाजा नाम अमर। अगर जमा में पूछ लूं, हल अमारू, नाम और अगर वो हल अमरता, क्या आपने हुक्म दिया, तो आप क्या कहेंगे जवाब में? नाम नाम अमर, जी हाँ मैंने हुक्म दिया। हल अमर तुम, क्या तुम सबने हुक्म दिया, तो आप लोग जवाब में क्या कहेंगे? नाम अमरना, जी हाँ हम सब ने हुक्म दिया। तो मुदारे इसका देखें, या मरू वो हुक्म देता है, या मरू ना वो सब हुक्म देते हैं, ता मरू आप हुक्म देते हैं, आ मरू मैं हुक्म दे। देखिए, एक तो इसका अमरा का अपना हमजा है, एक है मजीद फी का, वो जो है उसका बाप, ये जो है मुदारे का, मुदारे की लामतें क्या होती हैं? या ता हमजा नून। तो एक हमजा जो है मुदारे का, एक अमर का, दो हमजा हो गए। जब दो हमजा हो जाएं तो तजवीज का कायदा ये है कि दोनों का जो है क्या करते हैं, इज्तमा कर देते हैं, और जब इज्तमा हो जाता है तो वो खड़ी जबर की शक्ल में लिखते हैं, तो ये बन जाता है आमरू। ठीक है। और इस आगे तामरू ना आप सब हुक्म देते हैं, नामरू हम सब हुक्म देते हैं, तामरू वो औरत हुक्म देती है। जी, आप में से कौन कराना चाहता है, इस टेबल को कराइए। जी सिस्टर नाहिद अख्तर, आपने हैंड रेज किया, प्लीज आप मुदारे का करा दीजिए। यामुरू वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू हम सब हुक्म देते हैं, तामुरू वो औरत हुक्म देती है। जी सिस्टर आबदा, आपने भी हैंड रेज कर लिया है, प्लीज आप भी दोहरा दीजिए इसे। अनम्यूट करें अपने आप को। अमरा उसने हुक्म दिया, अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हमने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। यामुरु वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरु आप हुक्म देते हैं, आमुरु मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरु हम सब हुक्म देते हैं, तामुरु वो औरत हुक्म देती है। तो सिस्टर अस्मा, आप जो है ये मुदारे का टेबल सिर्फ करा दीजिए। सर टेबल से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि तामुरु आप हुक्म देते हैं, तामुरु वो औरत हुक्म देती है, ये दोनों सेम है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है या हम सब के लिए? या नारुकूनी बरदुन सलामुन अला इब्राहिम। अब ये जो नार है, ये मुजक्कर आया मुन्नस आया? ये मुज़क्कर है सर। जी नो मोहन्नस नॉट मोहन्नस है। कैसे पता चला? याद किया हुआ था। जी। मुदारे में जब जुमला आप पढ़ेंगे, अगर जुमले में वहां आ रहा है या रजलु तामुरु जी सर। या आमीना तामरु, क्या आपको फर्क पता चल रहा है कि इसमें मर्द हुक्म दे रहा है या औरत हुक्म दे रही है, या ये मुजक्कर के लिए आ रहा है या मुअन्नस के लिए आ रहा है? ए मर्द तू हुक्म दे, जी सर। ए आमना तू हुक्म दे, क्या कोई फर्क महसूस हुआ? दोनों हुक्म दे रहे हैं, तामरू तामरू इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जी सर। जी कैसे पता सर। चला? मुझे तो नहीं पता चला, यामुरु वो आपको हुक्म कैसे देता पता है, चला? यामरूना मेरी बहन सर जुमला आमना और आमना है जो। जुमला बताता है, जुमले ने आपको बताया यहाँ मर्द का जिक्र हो रहा है तो ये सामने वाला अंता है, जी यहाँ औरत का आमना का जिक्र हो रहा है तो ये या वाला है।
لفظ وہی جی تامرو ہے. عربی کے اندر بہت واضح کلیئرلی جی جملہ سر جو ہے بتاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر کے لیے آ رہا ہے، مؤنث کے لیے آ رہا ہے. اس وقت تو آپ ٹیبل کریں، مجھے ٹیبل کر کے دیں. جی سر جب آپ آئیں گے نا QC 4 میں، جملے ہم QC 4 میں شروع جی کریں، سر پھر وہاں ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلے کریں گے. جی ابھی سر QC 2 میں جی سر ٹیبل سیکھو، ٹیبل سیکھو. آج جو ہے بڑی کام کی بات آپ کو میں نے بتایا، آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا. چلیں جی. جی سر ہاں مجیب، یا کیسے مرو آج کوئی کام کی چیز میں نے بتائی ہے اس کلاس کو؟ آپ ہمیشہ کام چیز بناتے ہیں سب کا. جی مجیب، مجھے کچھ نہ کچھ جی بہت اچھا آج کی کلاس میں کوئی کام کی چیز تو نہیں میں نے بتا دی؟ جی سر آپ نے بہت کام کی چیزیں بتائی. سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ حمزہ اور الف کا فرق، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو بہن نے جو سوال کیا نا، تو ٹھیک ہے، کوئی یہ پتہ بات لگے گا یہ مجھے مل گیا مذکر کے کہ لیے. کلاس کو تو نہیں پتا، ہو تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں نا. آپ تو پرانے جی بندے ہو، آپ کو تو پتا ہے کہ آج کی کلاس میں کوئی کام کی چیز ایسی بتائی گئی ہے جو یہ میں نے اپنے بہت کم لیکچروں میں بہت کم لوگوں کو بتائی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. حل یامرو، جی حل کو ہٹائیں، نم لگا دیں، سب سے آسان کام ہے. تو جواب بنائیں نم یام. حل یامرونا، ہم یامرو، نعم یامرون ہم حل یامرون، تامرو، نعم نعم آمر آمرو، حل تامرونا. نعم نعم آمرون. اچھا ایک چیز اور بھی دیکھ لیں. حل تامرو، انت اور ہیا کا جھگڑا ہی نہیں اٹھا. جواب میں ہوا نام آمر. عورت بھی یہی کہے گی آمرو، مرد بھی کہے گا آمر. حل یامرو بالصلاح، حل کو ہٹائیں، نعم نام لگا دیں، یامر جواب بن گیا بالصلاح نام یامرو بالصلاح. حل یامرو یامرون بالصلاح، بالصلاح، نام نعم یامرون بالصلاح تامرو نعم بالصلاح. تو یامرو اب کیا ہوگا جواب؟ نعم آمر تامرو کا بالصلاح تامرو کا تو آمرو آمرو، جمع کے لیے ہے. نام آمرو بالصلاح. حل تامرون بالصلاح، یہاں پہ نام آئے گا کیونکہ تامرون جمع ہے تو اس کے لیے ہمیں جمع لفظ چاہیے نامرو. اچھا ایک اور بات چلتے چلتے بتا. نامرو، ہم دو مرد حکم دیتے ہیں. نامرو، ہم سب مذکر حکم دیتے ہیں. نامرو، ہم دو مؤنث عورتیں حکم دیتی ہیں. نامرو، ہم سب جمع مذکر عورتیں ہیں. نامرو دو کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی، لہذا جھگڑا ہی نہیں ہے. سارے یہی لفظ کہیں گے نامرو. نامرو دو بھی کہیں گے نامرو، جمع بھی کہیں گے نامرو، عورتیں بھی کہیں گی، مرد بھی کہیں گے. سوال یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ دو مذکر ہیں یا دو مؤنث ہیں، یہ جمع مذکر ہیں، جمع مؤنث ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم یہ کر رہے تھے ایکسرسائز. حل یامرو بالصلاۃ، نم یامرو بالصلاۃ. حل یامرون بالصلاۃ، نم یامرون بالصلاۃ. حل تامرو بالصلاۃ، نم آمرو بالصلاۃ. نم تامرون بالصلاۃ، نم نامرو بالصلاۃ. امر کیسے بنتا ہے؟ امر ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے. امرہ ماضی، یامرو مضارع. یامرو کی یا جب گرائیں گے آخر میں سکون تو یہ بن جائے گا حمزہ، میم اور را. اب حمزہ جو ہے شروع میں آ گیا اور ساکن ہے، یہ کیا کرتا ہے کمزور حرف کی طرح جو ہے گر جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس لفظ بن گیا مر. لیکن جب اس کو کسی چیز سے ملائے نا، جیسے واو سے ملائے، تو وہ حمزہ بھاگ کے آ جاتا ہے، چھپ کے دیکھتا رہتا ہے کہیں کوئی اور اس کی جگہ تو نہیں آ رہا. جیسے کوئی اور جگہ لینا ہے تو بھاگ کے آ جاتا ہے، شرارتی بچے کی طرح چھپ کے دیکھتا ہے کہ اس کی سیٹ پہ کوئی اور تو نہیں بیٹھ رہا. جیسے بیٹھنے لگتا ہے فٹ آ کے کھڑا ہوتا کہتا ہے یہ تو میری سیٹ ہے. تو یہ ایسی حرکتیں کر، اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے صحیح افعال نے اس کو گھر سے نکالا ہوا ہے، کہا چل بھاگ، تو جو ہے وہ کمزور حرفوں کی طرح جو ہے کام کرتا ہے. تو اینی ہو، امر جو ہے وہ ماضی، یامرو جو ہے مضارع، مر جو ہے امر. تو مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تامر مت حکم دے، لا تامرو مت. مر بالصلاۃ، تو جو ہے نماز کا حکم دے. چلے اردو میں مجھے جواب دے اس کا. تو نماز کا حکم دے، تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟
میں نماز کا حکم میں دیتا ہوں. نماز کا حکم دیتا ہوں یا دیتی ہوں. تو اب اس کی عربی بنا دیجئے مجھے. امرو بالسلام. آمرو بالصلاۃ، بالصلاۃ. میں نماز کا حکم دیتی ہوں یا دوں. مرو بالصلاۃ، تم سب نماز کا حکم دو. تامرون ہم سب تامرون. نماز کا حکم دیتے ہیں یا دیں گے. نامرو یہ جواب آئے گا آپ کی نامرو طرف سے، بالسلام. ہم کہیں گے نامرو بالصلاۃ. نامرو تو اس بالسلام. لیے امر کا جواب ہمیشہ جو ہے مضارع میں ہوتا ہے، کیونکہ کہنے والے سے جب کوئی کہا جاتا ہے یہ کام کر، تو وہ جواب میں کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں یا کروں گا. تو آئیے، لا تامر، تم مت حکم دے، تو کیا جواب ہوگا؟ میں حکم نہیں دیتا یا نہیں دوں گا. لا تامرو، تم سب حکم مت دو، تو جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ ہم سب حکم نہیں دیتے یا نہیں دیں گے. تو کیا ہوگا؟ لا نامر. وہ امر کا جواب ہمیشہ جو ہے وہ مضارع میں آتا ہے. کیوں؟ سوال جواب جو ہے وہ حال میں موجودہ وقت میں ہو رہا ہوتا ہے. لا تامرو بالمنکر، تو برائی کا حکم مت دے، تو جواب کیا ہوگا؟ لا آمرو بالمنکر، امرو برائی کا حکم نہیں دیتا یا دیتی. لا تامرو بالمنکر، تم سب برائی کا حکم مت دو. لا نام. لا نامرو. هل انت عامر، اب کیا جواب ہوگا؟ نام آنا عامر. سے بدلتا ہے. هل انتم عامرون، عامرون. نام نحن عامرون. تو عامر جو ہے حکم دینے والا، معمور جس کو حکم دیا جائے، امر حکم دینا. تو ماضی کا ٹیبل ہمارے پاس آ گیا. امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، امرت. مضارع ہے یامرو، یامرونا، تامرو، آمرو، تامرونا، نامرو، تامرو. امر ہے مر، مرو، لا تامر، لا تامرو، آمر، مامور، امرن. آپ کی باری ہے. کون جی کرنا چاہتا ہے ٹیبل کو؟ آئیے جی. سسٹر عابدہ، آپ اس کا صرف ماضی کا ٹیبل پین کرا دیں. امرا، اس نے حکم دیا. امرو، وہ ان سب نے حکم دیا. امرتا، آپ نے حکم دیا. امرتو، میں نے حکم دیا. امرتم، آپ سب نے حکم دیا. امرنا، ہم سب نے حکم دیا. امرت، اس عورت نے حکم دیا. جی سسٹر عتیقہ، آپ جو ہے یہ مضارع کا پورشن کرا دیں. یامرو وہ حکم دیتا ہے، یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تامرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں، تامرو وہ عورت حکم دیتی ہے. جی سسٹر ناہید، آپ یہ جو ہے امر و نہیں وغیرہ. مر حکم دے، مرو حکم دو، لتا مر مت حکم دے، لتا مرو مت حکم دو، آمر حکم دینے والا، مأمورن جس کو حکم دیا گیا، امرن حکم دینا. Good. تو 6 چابیاں: امرا، یامرو، مر، آمرن، معمورن، امرن. اور اس کے سوال تھے ہم سب نے حکم دیا. نماز کا ماضی ہے، حکم دیا. تو کیا ہوگا؟ امرنا بالصلاۃ وَيَكْتُبُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّى وَيَكْتُبُونَ، اور وہ کاٹتے ما جو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی اس کو ان یصلی کے جوڑا جائے، اور وہ کاٹتے ہیں اس سے جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے ملایا جائے، جوڑا جائے. حل تامرون بالمعروف، جواب ہوگا نام نامرو بالمعروف. اسی طرح امرا کی طرح جو ہے اخذا کا ٹیبل ہوتا ہے. اخذا، اخذو، اخذتا، اخذتو، اخذتم، اخذنا، اخذت. مضارع کیا ہوگا؟ یاخذو، یاخذونا، تاخذو، آخذو، تاخذونا، ناخذو، تاخذو. امر کیا ہوگا؟ خذ، خذو، لا تاخذ، لا تاخذو، آخذن، ماخوذن، اخذن. تو یہ ٹیبل ہے. اخذا، اخذو، اخذتا، اخذتو، اخذتم، اخذنا، اخذت. یاخذو، یاخذونا، تاخذو، آخذو، تاخذونا، ناخذو، تاخذو. خذ، خذو، لا تاخذ، لا تاخذو، آخذن، ماخوذن، اخذن. تو اسی طرح جو ہے آگے جی آج ہے آپ کو مضارع کی علامتیں ہیں. اس کا کنسپٹ لیجئے. یا جو ہے یہ دو کو ظاہر کرتی ہے، یا تو ہوا یا ہوں. اگر فعل واحد ہے یا فعلو تو اس میں ہوا ہوگا. اگر یہ جمع ہے یا فعلونا تو اس میں ہم کے معنی ہوں گے. تا جو ہے یہ سامنے والے دونوں کو ظاہر کرتی ہے، انتا اور انتم، اور ہیا کو بھی ظاہر کرتی ہے. آف کورس جب یہ اکیلا ہوتا ہے تفعلو تو اس کا مطلب ہوتا ہے
سامنے والا، اور جب یہ آئے گا تو اس کا ذکر علیحدہ سے اس جملے کے اندر مؤنث کا کوئی تعلق ہوگا، پھر اسے لیں گے. نارملی یہ سامنے کے لیے ہوگا. جمع کے لیے تفعل. حمزہ جو ہے یہ آنا کے لیے ہوتا ہے افعل. نون جو ہے وہ نحنو کے لیے ہوتا ہے نفعل. تو آئیے دیکھتے ہیں. تعلمون یہ مضارع ہے تا، تو یہ بتائیے تا جو ہے یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ فاعل کون ہے؟ سامنے والا. جمع ہے تو کیا ہوگا؟ انتم کو ظاہر کر رہا ہے. ینصرونا یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یا غیب کو، ہوا یا ہم ہوگا. جمع ہے تو یہ ہم کو ظاہر کر رہا ہے. نؤمنو یہ کیا ہے؟ نحنو کو ظاہر کر رہا ہے. اذکرو حمزہ آ رہا ہے تو کس کو؟ آنا کو ظاہر کر رہا ہے. یظنون یا آیا تو کون کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ اس میں کون فاعل ہے؟ یا ہوا ہم کے لیے ہوتا ہے تو یہ جمع ہے تو ہم کو ظاہر کر رہا ہے. ننسخ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ نحنو کو، نون آیا ہوا ہے. اعبدو کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ آنا، کیونکہ حمزہ آیا ہے آنا کے لیے ہوتا ہے. یذبحون کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یا ہم کو ظاہر کر رہا ہے، ہم کے لیے ہوتا ہے، جمع کا لفظ ہے. نسبح کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ کون ہے اس میں فاعل؟ نحنو فاعل. انصرو کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ حمزہ یعنی آنا کو ظاہر کر رہا ہے. تکتمون اس میں کون ہوگا فاعل؟ کس کو ظاہر کر رہا ہے یہ فعل؟ انتم. انتم سامنے والوں کو. ننصرو یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ نحنو. نحنو. تو آئیے سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں. ٹائم آپ کا پورا ہو رہا ہے اس لیے میں صرف سوال دکھا دیتا ہوں. استوقد نارا اس نے جلائی آگ میں. منافقین مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ. سمن کا مطلب ہے بہرا، بکمن کا مطلب ہے گنگا، عمیون کا مطلب ہے اندھا. منافقین جو ہے بہرے، گنگے، اندھے ہیں. اللہ نے ختم کر دیے. منافقین کی کیا ہے؟ روشنی اور نظر. رجع سے اسما کی 3 چابیاں. رجع، یرجع، رجوع. تترکون کا مطلب ہے ماضی میں ترکتم. انوار کا واحد ہوگا نور. اخذنا کا مطلب ہے ہم نے لیا. حل امرتم بالمعروف، نام امرنا بالمعروف. امرکم اللہ اللہ نے حکم دیا تم سب کو. وَيَأْخُذُ صدقاتی اور وہ قبول کرتے ہیں صدقات. یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں یا حکم دیں گے. وہ سب لیتے ہیں کہ عربی ہوگی یاخذونا. حل تامر بالصلاۃ، نم آمر بالصلاۃ. حل ہم آخذونا، نم ہم آخذونا. اخذ سے اسما کی 3 چابیاں ہیں. آخذ، ماخوذ، اخذ. اور امرا سے افعال کی 3 چابیاں. امرا، یامرو، مر. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے. تو آئیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. انشاءاللہ جو ہے کل باقی کل دیکھیں گے. تو آپ کا اگر کوئی کوئک کویسچن ہے تو آپ جلدی سے پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم اسی کلاس کو اختتام کرتے ہیں.